یہ امیر کائنات کی امیر شہزادی جنہوں نے اس شہر کو زینت بخشی، گو کہ شہزادی کا سفر بڑا طویل ہے، لیکن اس شہر میں زینت کیوں بخشی؟ شہزادی یہاں تک تشریف لے آئیں، سیالکوٹ بھی جا سکتی تھی، پیچھے ملتان بھی جا سکتی تھی، سندھ کے کسی شہر بھی جا سکتی تھی، لاہور شہر کیوں آئیں؟ پھر میں اپنا پہلا جملہ دہراؤں گا کہ کوئی بھی مظلوم کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے، ٹھکانہ بناتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد چھپا ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی کوئی مظلوم کہیں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے جو سب سے بڑی بات چھپی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مظلوم اس شہر کے لوگوں پہ کوئی خاص کرم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ پہلا جو اس شعور اور عقل میں، ایک محدود سے عقل میں لامحدود کائنات کے خاندان کی جو چھوٹی سی بات آئی ہے، یہ واقعیتاً لامحدود ہے۔ ہماری عقلیں محدود ہیں، پوری کائنات کی عقلیں اکٹھی ہو جائیں، یقین کیجئے ان کی نالین کے سائے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ گھرانہ ہماری عقلوں سے ماورا ہے۔ لوگوں نے تو ان کی حد بندیاں کی، یہ ایسے تھے، یہ یوں تھے، یہ تھے۔ یقین جانیے جو ان کی حد بندیاں کرتا ہے وہ خود حد میں بند ہے۔ یہ مقدس خاندان سلمان کی سمجھ میں بھی نہ آیا۔ بسم اللہ، یقین جانیے جناب سلیمان محمدی منا اہل البیت کے مصداق کی سمجھ میں بھی نہ آیا۔ کسی نے پوچھا تھا ایک دن، جناب سلمان، اچھا یہ بھی جناب تھے، یہ بھی وہ خاص اعزاز ہے، وہ کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ جناب سلمان، جس گھرانے سے آپ مودت کرتے ہو، جس گھرانے کے قرب میں رہتے ہو، جس گھرانے کی دہلیز پہ جارو کشی کرتے ہو، اس گھرانے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ۔ یقین جانیے سلمان نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے، ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں سلمان کو بس اتنا پتہ ہے یہ دہلیز ہے، یہ میرے معصوم کے قدم ہیں، آگے مجھے مسجد لے چلو، مجھے کعبے لے چلو، میرے سر پہ قرآن رکھو، میں بتا ہی نہیں سکتا، میں ایسے معجزے دیکھ بیٹھا ہوں، اگر تم جیسے لوگ ایسے معجزے دیکھ لیں مجھے قتل کر دیں۔ ایسے کسی نے کہا بھی ذرا سا تو بتاؤ، اس نے کہا میں کیا بتاؤں اس گھرانے کی شان جو ایک وقت میں کائنات کے کونے کونے بھی ہوں، عرش پر بھی ہوں۔ آگے کہتے ہیں میں کیا جانوں اس علی کی شان کو جو عرش پہ فرشتوں کے فیصلے کرے۔ اوہو، بڑی گہری سی بات تھی رات کے اس پہر میں، تھکانا نہیں چاہتا، لیکن واقعتاً حقیقتاً امیر کائنات کی ذات مقدس، یقیناً یہ باتیں کتب میں روز روشن کی طرح واضح ہے کہ بادشاہ نے عرش پر فرشتوں میں فیصلہ فرمایا تھا۔ یہ تو وہ ہیں جو آن دا ریکارڈ ہے، پتہ نہیں کتنا کچھ آف دا ریکارڈ ہے، پتہ ہی نہیں، پردہ پڑا ہوا ہے، کچھ پردہ ہے، کچھ پردہ ڈال دیا گیا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال بات سے بات چل نکلی، یہ گھرانہ ہماری عقلوں سے ماورا ہے، ہماری عقلیں کتنا پرواز کر سکتی ہیں، کتنا پرواز، کچھ بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ اچھی روٹی لے آئیں گے، اچھا گوشت لے آئیں گے، اچھا فروٹ لے آئیں گے، اچھا گھر بنا لیں گے، اس سے زیادہ تو عقل ہماری پرواز نہیں کرتی۔ یہ مومن کا پہلا وتیرہ ہے، وہ شک سے پاک ہوتا ہے، یقین کامل کے ساتھ ہوتا ہے، شک سے پاک۔ شاہ جی میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، بڑا اہم جملہ ہے، اور سارے جوان ہیں، میری بھی خواہش رہتی ہے کہ جوان ینگ بلڈ جتنے بھی ہیں یہ پاکیزہ ہو جائے، بڑا ضروری ہے، کیونکہ سرکار کو ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ بڑھاپے میں عبادتیں کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ بندہ گناہ کے قابل نہیں رہتا۔ گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، یہ جی خوبصورت ترین وتیرہ ہے مومن کا، شک سے پاک ہے۔
شک نہیں ہے، یقین ہی یقین ہے۔ اچھا اب میں بیٹھا ہوں سید کے سامنے، سید کے ساتھ، آپ بھی تشریف فرما ہو، میں کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا، کس لیے؟ مجھے یقین ہے یہ دیکھ رہے ہیں، شک سے پاک ہوں میں اس وقت ان کے حوالے سے، آپ کے حوالے سے، کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا یقین ہے میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا۔ بس جس نے اکیلا ہو کر امام کا یقین کر لیا مجھے وہ دیکھ رہا ہے، وہ شک سے پاک ہے۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، بہت شکریہ امام اللہ، مہربانی۔ میں تو سمجھ رہا تھا شاید بات میں مشکل کر گیا، مگر یہ حقیقت ہے، اکیلا ہو، کوئی نہ ہو اور شک سے پاک ہو، میرے بادشاہ کی مجھ پہ نگاہ ہے، میں کیا ہوں؟ امام مبین کی ہتھیلی پہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں، کل شائن آسینہ فی، امام مبین، ہر چیز امام، کون سی چیز ہے جو بادشاہ سے چھپی ہے؟ کوئی بھی نہیں، بس مومن کا وطیرہ ہے وہ شک سے پاک ہے۔ مزاج بدلنا اپنے بھی اور سامعین کے بھی اصل ذمہ داری ممبر حسین کی ہے۔ لو جی میں چھوٹی سی گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، بات ہماری کہیں دور نہ چلی، میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ گھبرا گئی ہیں تو میں 4 مصرے عرض کر رہا ہوں کہ پلکیں بچھی ہوئی ہیں راہ انتظار میں، پلکیں بچھی ہوئی ہیں راہ انتظار میں، ضروری نہیں ہماری پلکیں، پتہ نہیں کس کس کی پلکیں، اس زمین کی پلکیں، اس آسمان کی پلکیں، ان ہواؤں کی پلکیں بچھی ہوئی ہیں کسی کے انتظار میں۔ ذوالجناب منتظر، علی اصغر کا جھولا منتظر، قاسم کی سیج منتظر، مدینے کی گلیاں منتظر، کربلا کا ایک ایک مزار منتظر، آسمان منتظر، زمین منتظر، آگ منتظر، یہ جلانے کے انتظار میں ہے۔ معصوم فرماتا ہے یہ پانی منتظر ہے، یہ جو سیلاب دیکھتے ہو نا، یہ ایک چھوٹا سا ٹرائل ہوتا ہے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے، یہ زلزلے زمین کے منتظر۔ امیر کائنات، مدینہ کا شہر، زلزلہ، پورا مدینہ ہل گیا، کچے مکان گرنے لگ گئے، لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی علی کے پاس آیا۔ یہ بھی مجبوری ہوتی تھی، ان کو اتنا پتا تھا یہ مظہر العجائب ہیں، اتنا یقین تھا، تھے تو بدوؤں کی اولاد سارے۔ بادشاہ کے پاس یا علی، ہمیشہ مسکرا رہے ہیں اطمینان میں، یا علی یہ زمین لرز رہی ہے، مولا تھوڑی دیر زلزلہ اور رہ گیا پورا مدینہ تہس نہس ہو جائے گا۔ امام فرماتے کیا چاہتے ہو؟ مولا وہ ذرا شفقت کر دینا، لفظ مولا ان کی زبان پہ بھی مولا جاری کروا دیتا تھا۔ تیرے امام نے ید اللہ ہلتی ہوئی زمین پر رکھا، ید اللہ رکھ کے فرماتے ہیں زمین رک جا، اس لیے رک، ابھی قائم کے آنے کو وقت ہے۔ کون سی چیز منتظر نہیں، ہر چیز منتظر۔ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ پلکیں بچھی ہوئی ہیں راہ انتظار میں، پلکیں بچھی ہوئی ہیں راہ انتظار میں، حسرت مچل رہی ہے دل بے قرار میں۔ بندے کہتے ہیں سید ایک انتظار، امام، زمانہ اور یہ نیا ٹاپک لے کے آیا، اب یقین کرو ہم نہ بھی ہوں نا ظاہری منتظر، ہماری سانس منتظر ہے۔ آپ ذرا تھوڑے بچے جو بایولوجی پڑھ بیٹھے ہو وہ اس بات کی گواہی دو گے، ہماری ایک سانس باہر نکلتی ہے، دوسری سانس انتظار میں ہے، تیسری باہر نکلتی ہے، چوتھی انتظار میں، پانچویں انتظار میں، چھٹی انتظار، یہ پوری انتظار کی ایک لڑی ہے۔ اگر انتظار رک جائے انتظار زندگی ہے۔ رات کو کیوں سوتے ہو؟ صبح کا انتظار۔ ابھی لنگر سرکار کا صدقہ کھایا ہے، آپ کو کہیں جی اور کہو، آپ کہیں گے جی بس اتنا کافی۔ کیوں کافی؟ صبح کے ناشتے کا انتظار۔ بچپن آیا، ماں کو بچے کے بڑے ہونے کا انتظار، بچہ بڑا ہوا، نوکری کا انتظار، شادی کا انتظار، شادی ہو گئی، بچے کا انتظار،
بچہ ہو گیا بچے کے بڑے ہونے کا انتظار، بڑا ہو گیا پھر بچے کی شادی کا انتظار، پھر اپنے قبر میں جانے کا انتظار۔ یہ انتظار زندگی ہے، انتظار کے بغیر موت ہے، اسی انتظار میں ہی سب کچھ چھپا ہے۔ اس لیے جو سرکار کا انتظار کرے پھر اس کو جھوٹے انتظار نہیں کرنے پڑتے، جو کسی سچے کا انتظار کرے۔ آپ یقین کریں واقعتاً ہمیں انتظار ہونا، میرے سید ہیں، مجھے ابھی تعارف ہوا، میرے بھائی ہیں، قابل قدر ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے اس کا گلہ کیا کیا کہ جی یہ جو شاہ جی ہے نا بخاری صاحب، وہ آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہے تھے، وہ آپ کو برا بلا کہہ رہے تھے، اگر میں منتظر ہوں میرا مزاج اور ہوگا۔ یہ مجھے گلہ کریں گے ان کے حوالے سے، میں کہوں گا شاہ جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم اس بات پہ بیٹھ گئے، سردار آ گئے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ کہنے لگے شاہ جی وہ آپ کا گلہ کرتے ہیں، میں پھر یہ حق کہنے پہ حق بجانے وہ محترم آپ ان کا پیغام لے کے آئے ہو، آپ میرے کون سے سگے ہو؟ نہ میں نے اس پہ ٹائم نہیں ضائع کرنا، اگر وہ مجھے برا بلا کہہ رہے غلط کہہ رہے کوئی بات نہیں، مومن ہے، موالی ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، کچھ نہیں ہوتا، میں معاف کرتا ہوں، مولا بھی معاف کر دے۔ یقیناً یہ اٹھ کے بیٹھیں گے، جائیں گے، پھر ان کو پیغام دیں گے، یار میں نے تیرا بخاری صاحب کو پیغام دے، بخاری صاحب تو یہ دعائیں دے رہے تھے، یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں انتظار۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ خدا کی قسم جس نے انتظار امام کو قائم کیا اس نے ولایت علی کو قائم کیا۔ اور میں یہ بھی ماتمی عرض کرتا جاؤں، بات ہے تھوڑی سی مشکل لیکن ہے بڑی ضروری، یقین جانی ہے، ہم امام کی بارگاہ بیٹھے ہیں، ایک ماتمی اگر امام کے انتظار میں اپنی آنکھیں نہیں بچا سکتا، گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، شک میں تو آ ہی گیا، لیکن یقین جانیے ولایت بھی چھینی جاتی ہے۔ آگے ایک میں چھوٹی سی بات اور بھی سناتا ہوں آپ کو، بس بات طویل نہ ہو جائے، مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ بی بی نے پڑاؤ کیوں ڈالا ہے، یہ مظلومہ کائنات ہمارے شہر میں کیوں آئی ہے، ہماری گردنوں پہ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ آقا زادی ہم جیسوں پہ کرم کرنا چاہتی ہے۔ یہ دنیا کہتی ہے نا جنہیں لاہور نہیں ویکھیا انہیں ویکھیا ہی کچھ نہیں ہوتے، جمعیہ ہی نہیں، یہ کوئی لاہور میں خاص بات ہے، اس خاص بات کے پیچھے کوئی خاص ذات ہے۔ میں بسم اللہ کروں، اور خاص ذات ہم سب کے، بلکہ میں اکثر کہتا ہوں، شاہ جی میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم مہمان ہیں، یہ میزبان ہے، یہ میزبان ہے، ہم تو آئے پھر چلے گئے، پھر بچے آئے پھر وہ چلے گئے، پھر بچے آئے پھر وہ چلے گئے، ہم تو سب مہمان ہیں، میزبان ذات تو یہی ہے۔ اس لیے کبھی پکارا کرو نا اپنے امام کو، کوئی پریشانی ہو، مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، یہی کہا کرو کائنات کا میزبان، ایک چھوٹا سا مہمان تیری خدمت میں یہ سوچ کے آیا ہے، آپ اس گھرانے کے شہزادے ہو، خالی نہیں لوٹاتے، یا کرم کرو یا دوسرا در دکھاؤ۔ طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں بڑا خوبصورت ساز کیا ہے، یا میرے اوپر کرم کرو یا مجھے دوسرا در دکھاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا آئے ہوئے کو خالی لوٹا دے۔ شجیات ایک میں نے پانچویں لال ولایت کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تھا، جو پانچویں لال ولایت مولا مالک العلوم علیہ السلام، اس گھرانے کا کریم شہزادہ اپنے دور کا ایک با کمال اور خوبصورت شاہکار سرکار مالک العلوم، میری اپنی طبیعت ہے، میں کہتا ہوں باقر العلوم نہیں، مالک العلوم، علموں کا بھی مالک ہے، ہاں انہی کی نالین کے صدقے تو علم کے دریا بہتے ہیں۔ ایک دن تشریف فرما ہے مسند الہیہ پر، ایک جگہ بیٹھ کے ہر جگہ موجود ہونے والا امام مخلوق پہ کرم کرنے کا ایک چھوٹا سا بہانہ بناتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے جس کا تاریخ نے نام امامیہ کالونی جابر لکھا ہے، جابر، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیکہ السلام، مولا مشکل میں دن گزر رہے ہیں، تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، احسان فرمائیے، میری مدد کیجیے۔ مسکرا کے فرماتے ہیں جابر
तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी नहीं, ये जाबिर और है। ये तो किसी को खाली नहीं लौटाते, मुझे फरमा रहे हैं तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। बैठ गया, अभी लम्हा ही गुजरा था, एक आशिक आ गया। तारीख ने नाम लिखा है कुमैत असदी, शायर है खूबसूरत तरीन। सरकार को सलाम करता है, बंदा जैसे तशद में बैठता है, दो जानू होके बैठा है, ऐसे सरकार के चेहरे अनवर पे मुसलसल निगाह है। सरकार, मैं आपके खिदमत में अपनी मर्जी से नहीं आया। मैं नहीं कहता मौला मैं आया हूँ, मौला आपने बुलाया होगा। अंदाज देखिए, बड़ा खूबसूरत है। मौला आपने बुलाया होगा तो मैं आने के काबिल हुआ हूँ। सरकार, आपका एहसान, आपने कदम बोसी का मौका दिया, शफकत की। सरकार फरमाते कैसी गुजर रही है? कहते सरकार आपका ही करम है, मेरा कोई कमाल नहीं। अच्छा सुना है शायरी बड़ी खूबसूरत करते हो। मौला हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने आपकी शान में, आपके घर की शान में कसीदा लिखा है, नज़म लिखे। सरकार फरमाते को मैं सुना, लो जी शाह जी कसीदा नज़म शुरू, कसीदा नज़म मुकम्मल। इमाम ने गुलाम को कहा, वक्त नहीं ना कसीदा नज़म मैं पूरी आपकी खिदमत में सुनाऊं। इमाम ने गुलाम को कहा जा अंदर से 10,000 अशरफियों की थैली लेके आ। गुलाम गया, अंदर से 10,000 अशरफियों की थैली ले आया। कुमैत को आके पकड़ाई। कुमैत ने थैली को नहीं देखा, कुमैत ने उसे देखा जिसे देखना इबादत है। इसकी आंखें इमाम के चेहरा की तरफ मरकूज रही। गुलाम ने थैली इसके जानों के साथ रख दी। वो हैरान होके सोच रहा है, मैंने मांगा, मुझे फरमाया तेरे देने के लिए कुछ नहीं, इसने नहीं मांगा अता कर दिया। सरकार मेरा दिल है एक और सुनाऊं? इमाम फरमाते सुना। शुरू किया, मुकम्मल किया। सरकार ने फिर हुक्म फरमाया फिर जा 10,000 की और ले आ। 10,000 की और आ गई। सरकार के सामने नौकर बैठा है, नौकर ने फिर भी 10,000 20,000 को नहीं देखा, इमाम को देखता रहा। सरकार मेरा दिल है मैं एक और सुनाऊं? फरमाया सुना। और शुरू की और मुकम्मल की। भाई वसीम कह रहे होंगे शाह जी एक का नज़म का जुमला हमें सुनाते जाएं। लो जी सुन लो भाई वसीम। हाथ बांध के कहते हैं हम्द है उस परवरदिगार की जिसने मुझ जैसे को इस काबिल बनाया। मैं उनके सामने उनके घर की सना कर रहा हूँ जो न सिर्फ वजह तख्लीक़े कायनात है बल्कि इनके नाम के सहारे ज़मीन भी कायम है। अल्लाह अकबर। लो जी 30,000 अशरफियों की थैली जानू के साथ। सरकार इजाज़त है मैं जाऊँ? सरकार फरमाते हैं हाँ इजाज़त तो है, लेकिन ये तो बता मैं कौन हूँ। पांचवा इमाम के सामने हाथ बांध के कहते हैं मौला आप इमाम ज़माना है, आप हुज्जत खुदा है, आप उलिल अम्र हैं, आप साहिबुल अम्र हैं, आप आले नाल हाकिम हैं, आप ज़मीन व आसमान के वारिस हैं, आप अपनी जद की दस्तार के वारिस हैं, आप नबियों की दस्तार के वारिस हैं। सरकार आप हैं तो हम हैं। क्या खूबसूरत तारुफ है, आप हैं तो कायनात है। सरकार कहते तवील गुफ्तगू है। सरकार फरमाने लगे तुझे ये भी पता है हम जिसे देते हैं वापस नहीं लेते। जी आका यकीनन ये आपके घर का वतीर है, जिसे अता करते हैं वापस नहीं लेते। इमाम ने फरमाया ये 30,000 अशरफियों की थैली आई थी, उठाई क्यों नहीं? अब है कमाल, ये है आशिकीन का मिजाज। खुदा की कसम मैंने आपसे दाद नहीं लेनी थी, न मिम्बरों में मैं दाद समेटता फिर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे इमाम की रैयत तक मैसेज जाए, दिल की आंखें खुले, हाथ बांध के अर्ज करते आका ये कलम आपके सदके अता हुई, ये ज़बान आपके सदके अता हुई, ये हिम्मत आपके सदके अता हुई। घर से चला आपका करम था तो आप तक पहुंचा, ये सांसें आपके सदके अता हुई। मैं ये चल फिर रहा हूँ ये आपका सदका है, ये मैं खा पी रहा हूँ ये आपका सदका है। सरकार मेरा तो कमाल 1% भी नहीं। सरकार आज मैंने ये थैलियां ले ली, महशर के दिन मोहम्मद को मवद्दत का जवाब क्या दूंगा?
بہت شکریہ، مہربانی. آئیے اس آقا زادی کے ساتھ ہم مودت کریں. 2-3 کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، بس اسی پہ اجازت. بہت میں پڑ گیا آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے، معذرت خواہ ہوں اگر میں آپ کا زیادہ ٹائم لے گیا. پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے آقا زادی سے لینے نہیں جانا، دینے جانا ہے. بھائی وسیم تھوڑی سی مشکل بات ہے پر ضروری ہے. ہم نے آقا زادی سے اپنے لیے منتیں مرادیں اپنے معاملات نہیں، ہم نے دینے جانا ہے. دینے کیا جانا ہے؟ دعا. ہائے ہائے ہائے، ہمارے پاس اور ان کو دینے کے لیے کیا ہے؟ اپنے محبوب کو دعائیں ہی تو دی جاتی ہیں. آج کے بعد ہم نے دہلیز پہ جانا ہے، وہاں جا کے حلقہ بنا کے کھڑے ہونے، ہم نے دعا کرنی، آقا زادی ہم لینے والوں میں سے نہیں، ہمیں کربلا والوں نے دینے والا بنا دیا. ہائے 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 ہائے، آقا زادی ہم آئے ہیں تیری دہلیز پہ لینے نہیں، آپ کے خدمت میں دعا دینے آئے ہیں. آقا زادی اللہ کرے آپ کا وارث ہے، آپ مدینے واپس چلی جائیں، جو امت کو آ کے بتائے میری دادیوں کا قصور کیا تھا. دعا دینے آئے ہیں. آقا زادی آپ کے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، آقا زادی آپ کے سفر کا بڑا ارمان ہے. آقا زادی کتنا سفر کر کے آئیں، کیونکہ شام والی کے ساتھ یہ لاہور والی تھی. شام والی نے سفر مدینہ، کربلا، شام، واپس کربلا اور پھر مدینہ. اس شہزادی نے وہاں سے سفر پھر لاہور تک کیا. یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں. دعا دینے آئے. آقا زادی ہم آپ کے خدمت میں یہی دعا دینے آئے ہیں، آپ کے سفروں کا مل جلدی امت سے آپ کا بیٹا لے، میرے گھر کا قصور کیا تھا. ہم دعا دینے آئے. یہ مظلوم یہاں پڑاؤ ڈال کے بیٹھے، بس یہ بادشاہ جی کیونکہ اگلے قافلے کا آپ نے انتظار کرنا ہے. تیسرا یہ مظلوم پڑاؤ ڈال کے بیٹھا ہے، عہد کرو صبح شام جس وقت آقا زادی آپ کا بیٹا آیا، میں ہر بندہ کہے میں انشاءاللہ میں بھی حر سے سبق لے کر، میں بھی حبیب ابن مظاہر سے سبق لے کر، میں بھی جون سے سبق لے کر، میں بھی قائم کا جون بنوں گا، میں بھی قائم کا حر بنوں گا. آقا زادی انشاءاللہ لاہور سے آپ کے بیٹے کا بڑا لشکر تیار ہوگا. انشاءاللہ لبیک کہنے والے ہر ماتمی عزادار آپ کے فرزند کو لبیک کہیں گے، کیونکہ لبیک کہنے کی یہ شرط ہے، جو لبیک کہتا ہے وہ اپنی گزارشات، اپنی ریکویسٹیں اور اپنی یہ جو ڈیمانڈیں ہیں وہ نہیں کرتا. لبیک کہنے والا کہتا ہے جو تیرا حکم ہم حاضر ہیں. یہ لبیک کی تھی کربلا والوں نے، لبیک یا حسین وہاں سے نعرہ نکلا ہے. ہم نے اگر لبیک کہنا ہے تو پھر ہمیں اپنی غرضیں مرضیں مارنی پڑیں گی. آقا زادی تیرا بیٹا آئے، جو اولے الامر امر دے ہم تیار ہیں. بس کوشش کیا کرو رات کو آقا زادی کو دعا دے کے سویا کرو، اپنے امام کی خدمت میں عرضی کر کے سویا کرو، میں اس قابل نہیں، مجھے اس قابل بنا، احسان فرما. میں کس طرح تیرے گھر کا شکر ادا کروں. یہ دل اس بیج کے قابل نہیں تھا جو محبت کا بیج آپ کے گھرانے نے مجھے بو دیا. احسان فرماؤ، اس کو تن اور درخت بناؤ. میں بھی چاہتا ہوں میں بھی مہدی کا حر بن جاؤں. آقا زادی میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر کام میں یہ انشاءاللہ آج کے بعد عہد کر رہا ہوں، سوچوں گا کہ میرے اس کام سے امام کے ظہور میں تاجیل ہوگی یا تاخیر ہوگی. میں فیصلہ کروں گا اور انشاءاللہ میرا ضمیر میری گواہی دے گا، اور ضمیر کو امام وقت کی آواز کہتے ہیں. بس اتنی اذیت ہی. شکر گزار ہوں میں آپ سب کا. وہ 4 مصرے میں مکمل کروں. عرض کر رہا تھا، پلکیں بچھی ہوئی ہیں راہ انتظار میں، حسرت مچل رہی ہے دل بے قرار میں، جب ستھے آپ پہ وہ مصلی بچھائیں گے عیسیٰ کے ساتھ ہم بھی ہوں گے قطار میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم. اجل اللہ تعالی فرج شریف.